امردین آغا کی تنظیم سے مستعفی ہو کر رحیم آغا کی سربراہی میں انجمن تاجران بلوچستان رجسٹر میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم چمن کے تاجر برادری کے لیے پہلے بھی ہم نے جدوجہد کی ہیں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوشی کا مقام ہے کہ آج انجمن تاجران بلوچستان کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے الحمدللہ۔ اس سلسلے میں چمن کے ممتاز تاجر رہنما، ایک تنظیم سے وابستہ تمام عہدیدار بشمول تمام یونٹس انجمن تاجران بلوچستان میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں۔ میں انجمن تاجران چمن کے صدر محترم حاجی جمال شاہ شکزئی صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی پریس کانفرنس شروع کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چمن اپنے جغرافیائی اور کاروباری لحاظ سے ان کا شمار ملک کے اہم تجارتی شہروں میں کیا جاتا ہے۔ چمن ایشیا اور وسطی ایشیا ممالک کے اہم گیٹ وے اور اکنامک کوریڈور ہونے کے باوجود بدقسمتی سے یہاں کے تاجر برادری دور جدید کے تمام سہولیات سے محروم اور گوناگوں مسائل سے دوچار ہے، اور تاجر برادری کے حقوق پر ہر دور میں مخصوص طبقات نے مفادات اور حصول مراعات میں کوئی دیر نہیں کی، اور ہم نے حالات حاضرہ کو ضروری سمجھا کہ ہم چمن کے تاجر برادری کی مزید ان غاصبوں سے آزادی دلانے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور میں صدر جمال شاہ اچکزئی، سینئر نائب صدر جعبد الشکور نورزئی، نائب صدر اول گلبدین خان نورزئی، امان اللہ اچکزئی نائب صدر دویم، حبیب اللہ اچکزئی چیئرمین، عبدالجبار اچکزئی جنرل سیکریٹری، اجی عبدالواحد سیکریٹری صدر، اجی الانور سیکریٹری مالیات، بہادر خان جوائنٹ سیکریٹری، شیر محمد اچکزئی سیکریٹری اطلاعات، اور اپنے کابینہ کے دیگر تمام ارکان اور تمام یونٹس سمیت انجمن تاجران و دکانداران امردین آغا کی تنظیم سے مستعفی ہو کر رحیم آغا کی سربراہی میں انجمن تاجران بلوچستان رجسٹر میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں، اور اس عظیم انشان پریس کانفرنس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ انجمن تاجران بلوچستان رحیم آغا کے عین و منشور پر عمل درآمد کر کے چمن کے تاجر برادری کی خدمت اور ان کے جائز حقوق کے حصول اور تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، چمن میں موجودہ نام نہاد تنظیم کے نے پرمٹ کو لاگو کر کے شہر کو مقبوضہ بنانے میں اہم منفی کردار ادا کر کے لاکھوں عوام اور ہزاروں تاجر برادری کے حقوق غصب کر کے اشیاء خوردنوش کی قلت پیدا کر دی، اور ہم کسی بھی صورت ان عناصر کو یہ موقع مزید نہیں دیں گے کہ وہ مزید چمن کے تاجر برادری کے حقوق پر ڈاکہ ڈال دے، اور ہم ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ نام نہاد تاجر تنظیم کے خلاف تاجر برادری کے حقوق کی دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، محکمہ کسٹم نے کوٹا سے چمن تک چینی اور خوردنوش پر پابندی عائد کر کے وہاں مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی ہے، اور جن لوگوں کو پرمٹ جاری کیا ہے وہ راتوں رات چینی کو افغانستان سمگل کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے کوئٹہ اور چمن 120 کلومیٹر مسافت سے ان کے ریٹ میں 1000 سے 1500 روپے فی پرسد تک مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ ایک بار پھر میں اپنے جانب سے اور انجمن تاجران بلوچستان کے تمام صوبائی و ضلعی عہدیداروں کے جانب سے باور کرانا چاہوں گا کہ انجمن تاجران بلوچستان نے انشاءاللہ تعالیٰ سے سابق ہم چمن کے تاجر برادری کے لیے پہلے بھی ہم نے جدوجہد کی ہیں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے، اور حاجی جمال شاہ چکزئی اور ان کے تمام عہدیداروں کی شمولیت سے یقیناً ہمارے انجمن تاجران کی قوت میں اضافہ ہوا ہے، اور ایک جو خلا تھا چمن میں وہ خلا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پر ہو گیا ہے۔ اب ہم بہتر انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ چمن کے تاجروں کا مقدمہ بھی لڑ سکیں گے اور ان کو درپیش مسائل خوش اسلوبی سے حل کریں گے۔ شکریہ جی۔ ان کو ہم غیر قانونی سمجھتے ہیں، نہ ان کو ریفیوجی سمجھتے ہیں۔ چمن کے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ چونکہ آج ہمارے تاجر برادری سے متعلق پریس کانفرنس تھی،
تو اس حوالے سے ہم نے یہاں پہ کوئی وہ مناسب نہیں سمجھا. باقی ہم پرلت کے تمام جتنے بھی چمن کے پرلت میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست بھائی ہیں، ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں، انجمن تاجران بلوچستان اس کی بھرپور حمایت کرتی ہے. جی یقیناً آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. کچھ باتوں کے ساتھ اتفاق ضروری سمجھتا ہوں، کچھ کے ساتھ اتفاق ضروری نہیں سمجھتا ہوں. کہ انجمن تاجران بلوچستان نے کبھی بھی کسی موڑ پہ کسی بھی قسم کے پرمٹ کی نہ کبھی خواہش کی ہے، نہ کبھی ہم نے پرمٹ کے حصول کے لیے کسی کے در پہ یا کسی کے دروازے پہ دستک دی ہے. ہم نے ہمیشہ مصنوعی مہنگائی کے خلاف ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے اسٹرگل کیا ہے. اور یہی اسٹرگل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے مفلوج ہو چکے ہیں. سرکار انتظامیہ وہ اس طرح کام نہیں کر رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے، وہ اپنے کام نہیں کر رہے ہیں صحیح معنوں میں. تو ان 5 مہینوں میں 6 مہینوں میں جس طرح چینی کا بحران پیدا کیا گیا، کل کی پریس کانفرنس میں شاید آپ موجود نہیں تھے، ہمارا موقف یہی تھا کہ 25 جو اصلی پرمٹ مالکان ہیں جن کو یہ 30-40 سالوں سے چینی کا کاروبار کر رہے ہیں، ان کے آڑ میں گزشتہ 5-6 مہینوں سے کچھ کالے بیڑیے، جس کو ہم کبھی مقام پہ انہیں نتو خیرو کہتے ہیں، وہ گھس کر انہوں نے 48 غیر قانونی پرمٹ انہی تاجروں کے لبادہ اڑ کر انہوں نے 48 غیر قانونی پرمٹ وصول کیے. اور انہی 48 غیر قانونی پرمٹوں پہ یہ افغانستان اور ایران چینی اسمگل کر رہے ہیں. جن کو ثبوت چاہیے ثبوت ہم فراہم کریں گے. ہم نے کل اسی کے خلاف ہوم منسٹر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی. ہم پرمٹ کے وصول کے لیے نہیں گئے تھے، اگر وہ 48 لے سکتے تو ہم 90 پرمٹ بڑی خوشی سے لے سکتے، کوئی ہمارا راستہ بھی نہیں روک سکتا. لیکن ہم نے کل حکومت کو یہ واضح پیغام بھی دیا، ہم نے انہیں دعوت بھی دی، ہوم منسٹر صاحب کو، کمشنر صاحب کو، کہ سر آپ ہمارے ساتھ تعاون کر لیں. ہمارے ڈیلرز ایسوسیشن کے صدر رفیع اللہ کاکڑ صاحب، ان کے جنرل سیکرٹری سمیع اللہ آغا، تمام ٹیم ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے انہیں یہی کہا کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں، انلیگل پرمٹس کو ختم کریں. اب کوئٹہ شہر میں 170 سے 190 روپے پر کے جی مل رہا ہے، اور اطراف کے علاقوں میں سبی وغیرہ میں، چمن وغیرہ میں 200 سے ابا پر کے جی مل رہا ہے. ہم پورے بلوچستان کو 130 روپے میں چینی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم تو مہنگائی کا سبب نہیں بن رہے، ہم تو عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. اب کوٹ گیند جو ہے وہ سرکار کی کوٹ میں، انتظامیہ کے کوٹ میں. لیکن کل جس طرح کمشنر صاحب کے انتہائی مشکور ممنون ہیں شفقت حمزہ صاحب کی، جنہوں نے جتنے 2 نمبر پرمٹ تھے یا جتنے جو بھی تھے، ان سب کو انہوں نے اسٹے کر دیا کہ بغیر چھانبین کے کسی کو بھی کوئی پرمٹ یا NOC نہیں دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ان کی تحقیقات کی جائے گی کہ بھائی اب راتوں رات، کل آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہماری پریس کانفرنس کرنے کے بعد کچھ لوگ راتوں رات گوداموں کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہ دیواروں پہ لکھ رہے تھے اور کسی کچی سیاہی سے کہ یہ دکان جو ہے 5 سال پرانی ہے، وہ پرانی ہے، یہ ہو کچھ جو ہے اس طرف بھاگ رہے تھے. اسی باغ دوڑ میں تھے کہ وہ اپنے اس 2 نمبر پرمٹوں کو وہ تحفظ دے. تاجروں سے گلہ ہے وہ الگ، وہ ہے ہم آپ کی شکایت دور کرنے کے لیے تیار. باقی انجمن جو ہے، میرے خیال میں آپ ہمارے انجمن تاجران بلوچستان کے تاریخ میں کسی بھی انلیگل کام کے سلسلے میں نہ کبھی انجمن تاجران کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کی ہے کسی مراعات کے لیے، نہ کسی پرمٹ کے لیے. میرے خیال میں ہمارے موصوف بھائیوں نے اس پرمٹ کی وصول کے لیے میرے خیال میں کوئی 100 چکرے تو گورنر ہاؤس کے لگائے ہیں. اس کے بعد کوئی 10 پریس کانفرنسز کیے ہیں، اور ہم نے ایک بھی پریس کانفرنس کے لیے نہیں کیا میں کوئی پرمٹ دیا جائے. ایک بھی پریس کانفرنس کوئی ثابت نہیں کرا سکتا ہے. یہ جو ہمارے پاس لوگ آئے ہیں یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ شوگر ایسوسیشن کا گروپ ہی الگ تھا. یہ جا کر ان کے ساتھ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ہمارے 25 پرمٹوں کو 68 بنایا گیا، یہ 68 ابھی بنایا گیا، کوئی تقریباً 8-10 دن یا 20 دن ہو گئے، یہ انہوں نے 25 سے 68 کر دیا. 8-20 دنوں میں ان کا گزشتہ 8 تاریخ سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے 25 کو 68 کر دیا. 48 پرمٹ انہوں نے غیر قانونی بنائے. تو پھر یہ ہمارے جو لوگ تھے ان سے الگ ہو گئے کہ ہم کبھی بھی انلیگل کام کی حمایت نہیں کریں گے. ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. میں نے کل صاحبی بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، خدا را پرے بلوچستان کا مسئلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اگر ہم غلط ہیں ہماری نشاندہی کریں، ہمیں وہ غلطی اب بتائیں. اب ایک صافی جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے آنکھ و کان ہوتے ہیں.
ہم یہاں پہ فخر ہیں, ہمارے مسائل آپ اجاگر کرتے ہیں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ معاشرے میں, علاقے میں, شہر میں, صوبے میں عوام کو درپیش مسائل ہیں وہ اجاگر کرنا آپ کا فریضہ ہے. اس پر ہم آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا. اگر ہمارے انجمن تاجران کا کوئی بھی عہدیدار کسی بھی ضلع میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارا انجمن تاجران بلوچستان کا حصہ نہیں رہے گا.